بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پھر اس نے ایک ایک کر کے گنتی کرتے ہوئے کہا، سب سے پہلے قصر آبادانہ، پھر قصر کاچارا، اس کے بعد ایوان صدستون، اور آخر میں دیکھنے کے لائق نقش رستم ہے۔ یہ سنتے ہی کرٹیس چہرے پر خوشی کی چمک لیے مسکراتے ہوئے بولا، اگر بات ایسی ہے تو پھر میرے خیال میں یہاں رک کر وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہتر ہے کہ ہم فوراً ان مقامات کو دیکھ لیں اور اس کے بعد اپنی تیاری مکمل کر کے یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ ممنون نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور یوں دونوں ایک نئے جوش کے ساتھ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ دربار کی سنجیدگی اب پیچھے رہ گئی تھی اور ان کے سامنے ایک نئی دنیا تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے قصر آبادانہ کا رخ کیا۔ مورخین کے مطابق تخت جمشید میں جتنی بھی شاندار عمارتیں تعمیر کی گئی تھیں، ان میں قصر آبادانہ سب سے زیادہ اہم، عظیم اور نمایاں حیثیت رکھتا تھا۔ جب یہ دونوں اس کے قریب پہنچے تو اس کی شان و شوکت دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رہ گئے، جیسے آنکھیں اس حسن اور عظمت کو ایک ساتھ سمیٹنے سے قاصر ہوں۔ اس محل کی تعمیر میں جو نیلے رنگ کا قیمتی پتھر استعمال ہوا تھا، وہ شمالی ترکستان کے شہر سگدیانہ سے منگوایا گیا تھا، ایک ایسا شہر جو یہاں سے تقریباً 2000 میل دور تھا۔ یہ بات خود اس محل کی اہمیت اور اس دور کی محنت و وسائل کا اندازہ کروانے کے لیے کافی تھی۔ یہ عظیم الشان محل ایک وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا تھا اور اسے ایران کے عظیم شہنشاہ داریوش اول کے حکم سے تعمیر کیا گیا تھا۔ قصر آبادانہ سطح زمین سے تقریباً 4 گز بلند ایک چبوترے پر بنایا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ہیبت اور بھی بڑھ جاتی تھی۔ اس میں داخل ہونے کے لیے کشادہ اور بلند سیڑھیاں بنائی گئی تھیں، جن پر چڑھتے ہوئے انسان خود کو کسی عام جگہ پر نہیں بلکہ ایک شاہی دنیا میں داخل ہوتا محسوس کرتا تھا۔ اس محل کا ایوان عام تقریباً 65 گز مربع پر مشتمل تھا، جبکہ ستونوں کی تعداد تقریباً 72 کے قریب تھی۔ ہر ستون اپنی جگہ ایک فن پارہ معلوم ہوتا تھا۔ ان بلند و بالا ستونوں اور دیواروں پر نہایت خوبصورت اور باریک نقش و نگار کندہ تھے۔ جگہ جگہ ابری تصویریں بنی ہوئی تھیں جو مختلف قوموں اور علاقوں کے نمائندوں کو دکھاتی تھیں۔ وہ لوگ جو اپنے اپنے علاقوں سے قیمتی تحائف لے کر ایرانی شہنشاہ کے حضور پیش ہونے آتے تھے۔ ایک بڑی تصویر میں گھوڑوں کو رود کھینچتے ہوئے دکھایا گیا تھا، جو طاقت اور رفتار کی علامت تھی۔ ایک اور اس سے بھی بڑی تصویر میں ایک شاہ سوار گھوڑے پر سوار نظر آتا تھا، جیسے کسی مہم یا فتح کی طرف بڑھ رہا ہو۔ لیکن ان سب میں سب سے زیادہ شاندار اور دل کو متاثر کرنے والی تصویر وہ تھی جس میں ایران کا عظیم بادشاہ داریوش اول اپنے سنہری تخت پر جلوہ افروز دکھایا گیا تھا، ایک ایسا منظر جو دیکھنے والے کے دل پر رعب اور عظمت کی گہری چھاپ چھوڑ دیتا تھا۔ ممنون اور کرٹیس کافی دیر تک اس عظیم الشان محل میں گھومتے رہے، ہر نقش، ستون اور ہر تصویر کو غور سے دیکھتے، جیسے ماضی کی کہانیاں اپنی آنکھوں سے پڑھ رہے ہوں۔ وقت کا احساس جیسے ختم ہو گیا تھا اور وہ اس قدیم شان و شوکت میں کھو گئے تھے۔ آخرکار جب انہوں نے قصر آبادانہ کا مکمل جائزہ لے لیا تو آہستہ آہستہ وہاں سے باہر نکل آئے۔ اب ان کا رخ قصر کاچارا کی طرف تھا۔ جہاں تک قصر آبادانہ کا تعلق ہے تو اس عظیم الشان محل کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ انسان جب ان باقیات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ آخر اتنی شاندار اور مضبوط عمارت اس زمانے میں کیسے تعمیر کی گئی ہوگی۔ 2500 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی آبادانہ کے یہ کھنڈرات اپنی جگہ قائم ہے اور آج بھی اپنے اندر ایک عجیب سی کشش اور ایک پراسرار خوبصورتی سموئے ہوئے ہے جو ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ ان کھنڈرات کو دیکھ کر انسان بے اختیار سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اس عظیم منصوبے پر کتنی بے پناہ دولت خرچ کی گئی ہوگی اور کتنے ہنرمند کاریگروں اور محنتی مزدوروں نے اپنی زندگیاں اس کی تعمیر میں صرف کی ہوں گی۔ ہر پتھر، ہر ستون جیسے کسی گزرے ہوئے عہد کی داستان سنا رہا ہوتا ہے۔ شکاگو یونیورسٹی کے ایک ماہر پروفیسر کیمرون نے یہاں کھدائی کے دوران مٹی کی ایک قدیم لوح دریافت کی تھی جس پر نہایت دلچسپ تحریر درج تھی۔ اس تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عظیم عمارت کی تعمیر کے لیے ساز و سامان، ماہر کاریگر اور مزدور
پوری مملکت کے کونے کونے سے جمع کیے گئے تھے۔ مزید ان کاریگروں اور مزدوروں کو ان کی صلاحیت اور محنت کے مطابق چاندی، شراب اور گوشت کی صورت میں معاوضہ دیا جاتا تھا، جو اس دور کے معاشی نظام کی ایک جھلک پیش کرتا ہے۔ آبادانہ کے کھنڈرات کی کھدائی کے دوران سن 1933 میں سونے کی 2 قیمتی تختیاں بھی برآمد ہوئیں، جو آج بھی تہران کے عجائب گھر میں محفوظ رکھی گئی ہیں۔ ان تختیوں پر بھی ایک اہم تحریر کندہ ہے، جس میں واضح طور پر لکھا گیا تھا اس عمارت کو داریوش اول کے حکم پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کھدائی کے دوران سونے کے کچھ باریک پتھرے بھی دریافت ہوئے، جس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ محل کے دروازوں پر سونے کی تہ چڑھائی گئی تھی، جو اس کی شان و شوکت کو اور بھی بڑھاتی تھی۔ مزید یہاں رنگین ٹائلیں بھی ملی ہیں، جن سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ محل کی دیواروں اور اندرونی حصوں کو خوبصورت ٹائلوں سے سجایا گیا تھا، یعنی یہ صرف ایک عمارت نہیں تھی بلکہ فن تعمیر اور خوبصورتی کا ایک بے مثال شاہکار تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ماضی آج بھی انہی کھنڈرات میں سانس لے رہا ہو اور ہر آنے والے کو اپنی عظمت کی کہانی سنانے کے لیے بےتاب ہو۔ قصر آبادانہ کی سیر مکمل کرنے کے بعد ممنون نے کرٹیز کو قصر قاجارہ کے مختلف حصے دکھانا شروع کیا اور کافی دیر تک وہاں کی شان و شوکت سے انہیں روشناس کراتا رہا۔ قصر قاجارہ کے کھنڈرات بھی قصر آبادانہ کی طرح آج تک موجود ہیں۔ مورخین کے مطابق تخت جمشید میں یہ سب سے بلند و بالا عمارت تھی اور یہی داریوش کا ذاتی محل ہوا کرتا تھا۔ اس کے کچھ دروازوں کی سنہری محرابیں اور مضبوط ستون آج بھی اپنی اصلی حالت میں قائم ہیں۔ ان پر کندہ تصویریں نہایت مہارت اور نفاست کے ساتھ بنائی گئی ہیں، یہاں تک کہ ان میں موجود مافوق الفطرت مخلوق کی حرکات بھی زندہ محسوس ہوتی ہیں۔ یہ تصاویر عموماً عظیم الجثہ جانوروں کی ہیں، لیکن ان کے سر انسانوں کے ہیں۔ فنکاروں نے ان تخلیقات میں انسانی قوت اور طاقت کو دکھانے کی بھرپور کوشش کی تھی تاکہ داریوش کا ذاتی محل اور بھی زیادہ شاندار اور رعبدار محسوس ہو۔ ایک ستون پر موجود تصویر آج بھی اپنی اصلی حالت میں ہے، جس میں ایک غضبناک شیر پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہے اور اس کے سر پر داریوش اول کی تلوار سجائی گئی ہے، جیسے کسی عظیم معرکے کی تیاری کر رہا ہو۔ ممنون اور کرٹیز نے قصر قاجارہ کی سیر مکمل کرنے کے بعد قصر احادیث کی طرف قدم بڑھایا، لیکن راستے میں ان کی نظریں ایوان صدستون پر پڑ گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ تخت جمشید میں آخری وسیع و عریض عمارت جس کے آثار آج بھی موجود ہیں، وہ زرکیسس کے ایوان عام کے ہیں۔ اس ایوان کے پہلو میں شہنشاہ کی پروقار شبیہ نمایاں طور پر نظر آتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسے ایوان صدستون کہا جاتا ہے۔ ممنون اور کرٹیز دونوں وہاں رک کر اس شاہکار کی تفصیلات اور ستونوں کی عظمت کا جائزہ لینے لگے، جیسے تاریخ اپنی تمام عظمت کے ساتھ ان کے سامنے کھل رہی ہو۔ یہ ایوان مربع شکل کا تھا، جس کا طول و عرض تقریباً 225 فٹ کا تھا۔ ان تصویروں کے اوپر 3 قدیم زبانوں فارسی، ایلامی اور آشوری میں کتبے کندہ کیے گئے تھے۔ ان کتبوں کا مضمون کچھ یوں تھا: میں زرکیسس ہوں، بادشاہ اعظم، شاہ شاہاں، مختلف زبانیں بولنے والی اقوام کا بادشاہ، داریوش کا فرزند۔ میں نے آہود و مزدا کی عنایت سے یہ ایوان بنایا ہے، جس میں تمام اقوام کے نمائندوں کی تصویریں شامل ہیں، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے۔ اس ایوان میں 100 ستون نصب تھے، جو 10-10 کی متوازی قطاروں میں ترتیب دیے گئے تھے۔ آج ان میں سے ایک بھی اصل حالت میں موجود نہیں، لیکن ان کے آثار اب بھی نمایاں ہیں اور انہی آثار سے ستونوں کی تعداد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایوان کی کچھ دیواریں وقت کی دستبر سے محفوظ رہ گئی ہیں اور ان پر ابری ہوئی تصویریں کندہ ہیں۔ ایک تصویر میں شہنشاہ کو خبیث روحوں سے لڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ دیگر تصویروں میں پارسی اور قوم مات کے حکام اپنے شہنشاہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک اور شاندار تصویر میں 28 مقبوضہ ممالک کے حکمران سونے کے تخت سروں پر اٹھائے ہوئے ہیں، جن کے اوپر آہور و مزدا یعنی خدا کی علامتی تصویر کندہ کی گئی ہے۔ ممنون اور کرٹیز نے ایوان صدستون کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد قصر احادیث کی طرف رخ کیا۔ وہ اس کے مختلف حصے دیکھنے لگے اور محل کی عظمت اور شان کا مشاہدہ کرنے میں محو ہو گئے۔ ایوان صدستون کے ساتھ ہی قصر احادیث واقع تھا، جو زرکیسس کا رہائشی محل ہوا کرتا تھا۔ اگرچہ محل کے اکثر حصے اب تباہ ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باہر کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ ان آثار میں بڑے کمرے، شہ نشین، ملکہ کے کمرے اور متعدد دیگر کمروں کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ ایک اندرونی دیوار پر زرکیسس
زرکیسس کی ابری ہوئی تصویر بھی موجود ہے جس پر اس کا نام کندہ ہے۔ یہاں قصر عادیش سے قصر قاچارہ تک جانے کے لیے ایک بہت بڑی سیڑھی بھی موجود تھی جو دونوں محلوں کو جوڑتی تھی۔ اسی قصر عادیش کے عقب میں 3 مردہ خانے بھی بنے ہوئے تھے جو آج تک قائم ہے اور وقت کے دستبر سے محفوظ دکھائی دیتے ہیں۔ قصر عادیش کا جائزہ لینے کے بعد ممنون اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ کرٹیس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اب کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ ممنون نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اب میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے کر جاؤں گا جسے نقش رستم کہتے ہیں۔ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ کیونکہ وہ جگہ یہاں سے تقریباً 3 فرسنگ کے فاصلے پر ہے۔ کرٹیس ممنون کے کہنے پر دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ دونوں نے ایڑی لگائی اور شہر سے باہر نکلتے ہوئے پولورا نامی ندی کی جانب روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر وہ گھوڑوں سے اترے اور ان عظیم عمارات کا مشاہدہ کرنے لگے جنہیں نقش رستم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ مقام ایک کوہستانی سلسلے کے اوپر اور پولورا ندی کے قریب واقع تھا۔ یہاں کے عظیم پتھروں کے کام کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کام سے رستم ہی کر سکتا تھا۔ اسی بنا پر اس جگہ کا نام نقش رستم رکھ دیا گیا۔ اس مقام پر چند مقبرے تھے جو پہاڑوں کے ڈھلوانوں کو تراش کر بنائے گئے تھے۔ یہ سب مقبرے ایک ہی طرح کے تھے اور بعض ایک دوسرے کے اوپر واقع تھے۔ 2 مقبروں کے سامنے کے حصے شاہی محلات کے جروکوں کی مانند تعمیر کیے گئے تھے لیکن یہ اندر سے بند تھے۔ ان کے سامنے چھوٹا سا ایک ایوان بھی موجود تھا جس کے 4 ستون تھے۔ ایک ستون کے اوپر بیلوں کے سروں کے نمونے کندہ کیے گئے تھے جبکہ ایوان کے دیگر بڑے ستونوں پر مختلف قسم کی تصویریں نہایت مہارت کے ساتھ تراشی گئی تھیں جو اس شاہکار کی عظمت اور فن تعمیر کی اعلیٰ درجے کی مہارت کو واضح کرتی ہیں۔ ایک بلند و بالا ستون پر بادشاہ 3 پایوں والے ایک شاہی تخت پر نہایت وقار کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ایک مضبوط کمان تھی جس کی نوک زمین سے ٹکی ہوئی تھی جیسے وہ اپنی طاقت اور اختیار کو زمین تک محسوس کرا رہا ہو۔ اس کا دایاں ہاتھ ایک آتش کدے کی طرح پھیلا ہوا تھا جو اس دور میں عبادت اور عبودیت کی ایک بڑی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس کے سر کے عین اوپر ایک مقدس سا سایہ دکھایا گیا تھا گویا خدا کی رحمت اور سرپرستی اس پر سایہ فگن ہو۔ اس کے پیچھے سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہوا دکھایا گیا تھا جیسے اس کی عظمت کو مزید روشن کر رہا ہو۔ اس پوری تصویر میں کل 28 آدمیوں کی تصویریں نہایت مہارت سے تراشی گئی تھیں۔ وہ 3 الگ الگ قطاروں میں ایک دوسرے کے اوپر کھڑے تھے اور سب نے اپنے سروں پر شاہی تخت کو اٹھا رکھا تھا جیسے اپنی وفاداری اور اطاعت کا عملی اظہار کر رہے ہوں۔ ان تمام افراد کے نام نیچے خوبصورتی سے کندہ کیے گئے تھے۔ یہ دراصل ان مختلف ممالک کے حکمران تھے جنہیں ایران کے عظیم شہنشاہ نے فتح کیا تھا اور اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ اس شاندار منظر کے سامنے 3 عظیم الشان مقبرے بھی موجود تھے جو اپنی خاموشی میں بھی ایک عجیب سی ہیبت اور تاریخ کی گہرائی لیے ہوئے تھے۔ مورخین کے مطابق ان 3 مقبروں میں سے ایک عظیم مقبرہ داریوش اعظم کا تھا، دوسرا اس کے جانشین زرکیسس کا، جبکہ تیسرا ارشیر درازدس کا مزار تھا۔ یہ وہ حکمران تھے جنہوں نے کبھی اس سرزمین پر اپنی طاقت اور شان کا سکہ جما رکھا تھا۔ ممنون اور کرٹیس کچھ دیر تک نقش رستم اور اس کے گرد و نواح میں موجود دوسری قدیم اور تاریخی عمارتوں کو بغور دیکھتے رہے۔ ہر دیوار، ہر نقش اور ہر پتھر جیسے انہیں ماضی کی کوئی نہ کوئی داستان سنا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور واپس اس مقام پر آ گئے جہاں ان کے ساتھ آنے والے مسلح دستے قیام کیے ہوئے تھے۔ رات کا کچھ حصہ انہوں نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ گزارا جہاں ہلکی ہلکی گفتگو، منصوبہ بندی اور خاموشی میں ڈوبی فضا نے ایک پراسرار ماحول پیدا کر دیا تھا۔ پھر رات کے پچھلے پہر جب ہر طرف گہری خاموشی چھا چکی تھی، دونوں اپنے لشکر کے ایک حصے کو لے کر تخت جمشید سے دمشق کی جانب روانہ ہو گئے۔ دمشق پہنچنے کے بعد ایرانی سپہ سالار ممنون نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے شہر دمشق میں صرف 1 دن قیام کیا مگر اس 1 دن میں بھی وہ مسلسل مصروف رہا۔ اس نے فوراً اس لشکر کو منظم اور تیار کرنا شروع کر دیا جسے اسے یونانی سپہ سالار پارمینو کا مقابلہ کرنے کے لیے لے کر جانا تھا۔ اگلے ہی روز بغیر کسی تاخیر کے وہ دمشق سے ایشیائی کوچک کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں نہ صرف جنگجو سپاہی شامل تھے بلکہ ممنون کی بیوی بریسین اور بریسین کی بہن اناہیتا بھی اس کے ساتھ تھیں۔ ان دونوں کی موجودگی نے اس سفر کو مزید حساس اور اہم بنا دیا تھا۔ لشکر میں
ایک اور نمایاں شخصیت ایفیکریٹس جو ممنون کے نائب کی حیثیت سے اس کے ساتھ شریک تھا اور ہر اہم فیصلے میں اس کا دست راست سمجھا جاتا تھا۔ دوسری طرف سکندر اعظم کے باپ فلپ نے اپنی موت سے کچھ عرصہ پہلے ہی اپنے سب سے قابل سپہ سالار پارمینو کو ایک مضبوط لشکر دے کر ایشیا پر حملے کے لیے روانہ کیا تھا۔ فلپ کی یہ حکمت عملی دراصل ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہونے والی تھی۔ پارمینو نے بحیرہ باسفورس کو عبور کیا اور اپنے لشکر کے ساتھ ایشیا کے ساحل پر قدم رکھا، جہاں اس کے سامنے ایک نئی دنیا اور ایک نیا میدان جنگ موجود تھا۔ پارمینو کے ساتھ اس کا قابل اعتماد نائب کالاس بھی موجود تھا، جو خود ایک تجربہ کار یونانی سالار تھا۔ دونوں نے ایشیا میں داخل ہونے کے بعد ساحل سمندر کے قریب اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈالا۔ چند دنوں تک وہ وہیں رکے رہے اور انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنے ارد گرد کے علاقوں کا جائزہ لیتے رہے۔